أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دوستو، کچھ بیماریاں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کل مکھیوں کا موسم ہے اور ایک مکھی ہے خون چوسنے والی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مکھی کا نام ہے سینڈ فلائی۔ یہ سینڈ فلائی کیا کرتی ہے؟ ایک پروٹوزوا، ایک جراثیم ہے جس کا نام ہے لشمانیا یا لشمینیا۔ یہ لشمینیا جراثیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے اس مریض سے جو کہ اس کا پہلے مریض ہے، لشمینیسس بیماری کا مریض ہے۔ یہ سینڈ فلائی اس سے خون چوستی ہے اور جو صحت مند آدمی ہے یا اینیمل ڈاگز میں یہ بیماری ہوتی ہے، انسانوں میں اور ڈاگز میں یہ بیماری ہوتی ہے، لشمینیسس کی بیماری ہوتی ہے۔ اور کس سے پھیلتی ہے؟ سینڈ فلائی سے پھیلتی ہے۔ تو سینڈ فلائی جو مریض ہے اس کا خون چوستی ہے اور پھر آگے صحت مند جانوروں میں اور صحت مند لوگوں میں یہ بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ جو گرمیوں کی ابتدا کا موسم ہے یہ مکھیوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ مکھیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو فلائی ریپیلنٹس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، انسیکٹیسائڈز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نہ مل سکیں، بہت ہی آسان ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، فینائل کی گولیاں لیں، ان کو پیس لیں اور تیل، سرسوں کا تیل اس کے اندر مکس کر لیں اور جانور کو تھوڑا بہت منہ کے ارد گرد اور ناک کے ارد گرد لگا دیا کریں اور اس کی ٹانگوں پہ ہلکا پھلکا یہ تیل لگا دیا کریں۔ اس کی سمیل سے مکھیاں جانوروں سے دور رہیں گی اور بیماری منتقل نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ لشمینیا ایک پروٹوزوا ہے اور اس سے جو بیماری ہوتی ہے اس کا نام ہے لشمینیسس۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بیماری زیادہ تر انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور ڈاگز میں بھی ہوتی ہے، کتوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہم اینیملز پہ ابھی بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس پہ ڈاگز کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ دو طرح کی بیماری لشمینیسس دو طرح کی ہوتی ہے ڈاگز میں۔ ایک کا نام ہے کیوٹینیس لشمینیسس اور دوسری بیماری کا نام ہے وزرل لشمینیسس۔ جو کیوٹینیس لشمینیسس ہے اس میں ڈاگز کے جو آنکھوں کے ارد گرد پپوٹے ہیں وہاں پر السر بن جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے جانوروں کے ڈاگز کے ہونٹوں کے ارد گرد بھی السر بن جاتے ہیں۔ کیوٹینیس لشمینیسس میں جانور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے اور اس سے پھر کیونکہ یہ بلڈ پیراسائٹ ہے، بلڈ کی کمی بھی ہو جاتی ہے، جانڈس کی علامات، یرکان کی علامات ہوتی ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور علاج نہ کیا جائے تو جانور مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسری وزرل لشمینیسس ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آنکھوں کے گرد یہ بیماری حملہ کرتی ہے، وہاں پر زخم بھی بنتے ہیں، الرجی بھی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے اور پھر جانور کو جہاں جہاں بال ہوتے ہیں وہاں پر یہ زیادہ خارش کا مسئلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ سارے بال اتر جاتے ہیں اور پورے جسم پر خارش پڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ خارش کرنے کی وجہ سے جانور کے جسم پر زخم ہو جاتے ہیں اور اس میں سے ظاہر ہے پیپ وغیرہ اور زخم بلڈ وغیرہ رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کرنا یہی چاہیے کہ جانوروں کو فلائی ریپیلنٹس کا سپرے بار بار کرتے رہیں اور ارد گرد جہاں پہ جانور رکھے گئے ہیں، لوگ کچھ ظاہر ہے ڈاگز کو پیٹس کے طور پر لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو فلائی ریپیلنٹس کا استعمال کرتے رہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور ارد گرد کا ماحول مکھیوں سے صاف ستھرا رکھا جائے، پاک رکھا جائے۔ اور اگر خون کی کمی ہو گئی ہے اور جانور بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ویٹنری ڈاکٹر کو بلایا جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کو بلڈ اس میں ٹرانسفیوز کرنا ہے یا نہیں، ٹرانسفیوژن ہونا ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے نیوروبیان، ایمی وائکام اور بی کمپلیکس ملٹی وائٹامن ادویات کا استعمال بھی بڑا سود مند ہوتا ہے، یہ سپورٹیو تھراپی کے طور پر۔ لیکن اصل ہم نے اس پیراسائٹ کو ختم کرنا ہے تو اس
کے لیے اینٹی پیراسٹک ڈرگز امیڈوکارب بھی اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ علامات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اگر ایسی علامات آپ کو نظر آئیں تو فوری طور پر اپنے جانور کا علاج کروائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔